اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ استغفر اللہ من کل ذنب ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیدہ مصطفیٰ ہے امام حسن، دیدہ مصطفیٰ ہے امام حسن، دیدہ مصطفیٰ ہے امام حسن، نائب مرتضیٰ ہے امام حسن، نائب مرتضیٰ ہے امام حسن، جان زہرا ہے اور شامل پنجتن، حجت کبریاء ہے امام حسن، حجت کبریاء، سارے ولیوں کے ہیں پیشوا مجتبی، سرور اولیاء ہے امام حسن، سرور داعی صلح خیر و کرامت نشان، داعی صلح خیر و کرامت نشان، خلق کے رہنما ہے امام حسن، خلق کے رہنما، قادری علمی ہر ایک مسلمان کے، قادری علمی ہر ایک مسلمان کے، مقتدا پیشوا ہے امام حسن، مقتدا پیشوا،
دیدہ مصطفیٰ نائب مرتضی حسن رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے اور آج کی محفل میں بالترتیب حسب معمول ہمیشہ کی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی وفات شریفہ کا مختصر ذکر ہوگا۔ اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں اور اس پر مختصر کچھ گفتگو ہوگی، کیونکہ آیت شریفہ کا ایک حوالہ اور ایک تعلق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امان والوں نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مان والو نے اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ آیت شریفہ تلاوت ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ آج کا موضوع ہے حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں دو گروہ، دو مسلمان جماعتیں، دو مسلمان پارٹیاں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں صلح کروانے کا حکم دے رہا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں گھر میں بھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، باہر تو باہر، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے، ایک خون ہوتے ہوئے جھگڑا ہو جاتا ہے۔
لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں آپس میں کوئی دو جماعتیں بھی لڑ پڑ سکتی ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو یہ آیت بھی نہ ہوتی جس میں مسلمانوں کی جماعتوں کا ذکر ہے نا۔ مجاہدین اسلام کی اور ایک کفر، تو یہ جنگیں بھی ہوئی، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ اسلام میں جنگوں جہادوں کا ذکر ہے، اور خود قرآن میں ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن میں ہے، بدر کے نام سے آیات نازل ہوئی اور اس میں پورے واقعے کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی، خود اللہ نے بیان فرمائی، آیات کے ذریعے آیات نازل فرمائی کہ کیا کیا ہوا میدان بدر میں، کس طرح جنگ ہوئی، کس طرح لڑائی ہوئی، کس طرح جہاد ہوا۔ تو ایک وہ جہاد ہے، وہ جنگ ہے جو مسلمان اور کافر یا مشرک کے درمیان تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سنی ہوئی باتیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہو جائے، ایسا بھی ہوا کہ دونوں طرف مسلمان تھے اور جنگ ہو گئی، چاہے وہ غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہو، چاہے وہ اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوئی ہو، چاہے وہ کسی بھی سبب کی باعث ہوئی ہو، مگر ہوئی، جنگیں ہوئیں۔ اب یہ جو آیت شریفہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، اس کا ایک شان نزول ہے۔ آیت نازل ہونے کی وجہ، شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس واقعے کی بنا پر نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہوا۔ تو سبب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں گدھے پر سوار تھے حضور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواریاں تھیں، نہ تو وہ رکشے تھے، نہ وہ کاریں تھیں، نہ وہ موٹر بائک تھیں، نہ سائیکلیں تھیں، جانور ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، ان سب پہ حضور نے سواریاں کی ہیں، اور سب نے کی۔ جتنا معاشرہ تھا، صحابہ کرام یا خود کفار مشرکین، ان کے پاس بھی کوئی کاریں تھوڑی تھی اس زمانے میں، سب اسی طرح سواریاں کرتے تھے، اونٹ پر سواری، گدھے پر سواری، خچر پہ سواری، گھوڑے پر سواری، یہ سواریاں تھیں۔ تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے، جیسے آپ نے حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سواری فرمائی، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، قصوہ اونٹنی کا نام ہے۔ کبھی حضور نے گھوڑے پر سواری فرمائی جہاد میں، جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اونٹ بھی ہوئے، غزوہ بدر میں اونٹ بھی سواریوں کے لیے استعمال ہوئے۔
کبھی خچر پہ سواری فرمائی، کبھی گدھوں پر سواری فرمائی حضور نے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک گدھا بھی پلا ہوا تھا، اور وہ پالتو گدھا تھا. اس کی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ سمجھدار گدھا تھا. عرف عام میں گدھوں کے لیے سمجھداری نہیں آتی، کسی بیوقوف کو کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں گدھا ہے. لیکن وہ گدھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ گدھوں کی ایک نسل میں سے چلا آ رہا تھا، اور وہ حضور کے پاس تھا. تو وہ اتنا پالتو ہو گیا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو بلانا چاہتے تھے اپنے پاس، تو گدھے کو حکم دیتے تھے، اور وہ گدھا ان صحابی کے دروازے پر پہنچ جاتا تھا، اور جا کر ان کو اشارے سے دروازے پر منہ مار کے اور اشارہ کرتا تھا کہ حضور بلا رہے ہیں آپ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سیرت النبی کی کتاب مدارج النبوہ میں اس گدھے کا ذکر کیا. اب بات سے بات ہوتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، الگ سے ہو سکتا ہے موقع نہیں ہوتا، جب کوئی ذکر آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور ذکر چھڑتا ہے. یہ سب علم کے لیے ہے، فالتو چیز کوئی بھی نہیں بیان ہوتی یہاں پر. فالتو ٹائم کدھر ہے ہمارے پاس؟ اتنی محنت ہوتی ہے محفلوں کے لیے، تو کوئی فالتو چیزوں کے لیے تھوڑی محنت ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے. تو دراز گوش کا معنی گدھا، کیونکہ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں نا، گوش کہتے ہیں کان کو، خرگوش کی طرح. تو دراز گوش پر سوار تھے. تو انصار کی مجلس پر گزر ہوا، تو وہاں تھوڑا سا آپ نے قیام کیا حضور نے، جیسے ٹھہرے ہوتا ہے نا، راستے میں کچھ دیر ٹھہر گئے حضور. تو اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کر دیا گدھے نے. تو اس وقت منافقین کا سردار وہاں موجود تھا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں، منافقوں کا سردار، لیڈر منافقوں کا، وہ موجود تھا. تو اس نے گدھے کے پیشاب کی وجہ سے اپنی ناک بند کی کہ بدبو آ رہی ہے، یعنی یہ احساس دلایا کہ بدبو آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی، وہ ساتھ تھے. اب ان سے برداشت نہیں ہوا. محبت عقیدت جب کسی ذات سے ہوتی ہے تو اس ذات سے جو چیز وابستہ ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو امام حسن سے بھی محبت ہے، امام حسین سے بھی محبت ہے. اللہ کے رسول سے محبت ہے تو صحابہ سے بھی محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے محبت کی ہے، صحابی سے بھی کی ہے اور اپنے اہل بیت سے بھی کی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے گدھے کے پیشاب کی وجہ سے اپنی ناک بند کی، اور گدھا کس کا ہے؟ کون سوار تھا اس پر؟ سرکار دو عالم، مغفر بنی آدم، رحمت العالمین، شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے صحابہ کو گدھا بھی ان کا محبوب تھا، گدھا بھی پسند تھا. گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑا بھی محبوب ہوتا، اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ بھی محبوب ہوتا، خچر پہ سوار ہوتے تو خچر بھی محبوب ہوتا. کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے. کیونکہ نسبت ہوتی ہے. نسبت شاید چاہے پتھر سے ہو جائے، چاہے کپڑے سے ہو جائے،
چاہے کسی اور چیز سے ہو جائے، درخت سے ہو جائے، کسی بھی چیز سے ہو جائے. صحابہ سے تو یہ ثابت ہے. ایک صحابی جنگل میں ایک درخت کے گرد گھومتے تھے، درخت کے گرد گھومتے تھے. تو کسی نے دیکھا، پوچھا آپ درخت کے گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ درخت کے گرد گھومنا یہ تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ایک درخت ہے، بس ہے، آپ کیوں گھوم رہے ہو درخت کے گرد؟ اور مجھے نہیں پتا، میں نے اللہ کے رسول کو گھومتے ہوئے دیکھا تھا. بس یعنی میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ گھوم رہے تھے درخت کے گرد، کسی وجہ سے گھوم رہے ہوں گے، تو مجھے بھی گھومنا اچھا لگا تو میں گھومتا ہوں اس درخت کے گرد. سیرت کی کتابوں میں اس درخت کا ذکر ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، باتیں تو یاد آتی رہیں گی مگر میں بتاتا رہوں گا تو وقت گزر جائے گا. اب صرف یہیں پر رہیں آپ اس واقعے پر کہ عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے یہ بے ادبی کی ہے تو اس نے فوراً کہا، کیا کہا؟ اے منافق، اے عبداللہ، حضور کے گدھے کا پیشاب، اس کی جو بو ہے نا وہ مشک سے بہتر ہے. یہ فرمایا اس کو کہ ہمارے نزدیک حضور کا گدھا ہے تو اس کے پیشاب کی بو جو ہے نا وہ عطر کی خوشبو سے بہتر ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن وہاں ان دونوں میں بات بڑھ گئی. ہوتا نا جیسے الجھ گئی، پھڈا ہو گیا، یوں کہہ لو آپ، آپس میں دونوں طرف سے جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور واپس لوٹ آئے، تشریف لے آئے. کسی نے اطلاع دے دی کہ وہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے، آپ تو تشریف لے آئے مگر وہاں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرائی. یہ کام مت کرو، لڑائی جھگڑے کا، ہو گئی بات ہو گئی ہے، اب تم اسے ایک بات کے اوپر آپس میں خون خرابہ کرو گے کیا؟ اس واقعے پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں. ابھی مومنین پر ذرا آپ فوکس کر لیں ذرا کہ ایک طرف مومن اور ایک طرف مشرک نہیں ہے، دونوں طرف مومن ہیں، تو دونوں ایمان والے ہوئے اور لڑائی ہو گئی. تو میں نے ابھی کیا کہا آپ کو کہ بھئی معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو کیا ایک طرف کافر اور ایک طرف مسلم ہوتے ہیں؟ نہیں نا. جب پتھراؤ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، تو یہ ڈنڈے مارنے والے، پتھر مارنے والے، فائرنگ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. یہی تو بد نصیبی ہے. دونوں مسلمان ہوتے ہیں اور دونوں صرف دنیا کے باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دنیا کی باتیں، سیاست، یعنی کہ فضول بات پر آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ کون مرے گا، کون زخمی ہو جائے گا، کون یتیم ہو جائے گا، کون کیا ہو جائے گا. نہیں، بس جھگڑا ہے نا. تو یہ دونوں مسلمان ہی ہوتے ہیں نا. تو اس سے کیا معلوم ہوا آیت شریفہ سے کہ اللہ نے فرمایا جب بھی کبھی دو مومن جماعتیں، دو مومن لوگ آپس میں لڑ پڑے، اب چاہے وہ جماعت ہوں، چاہے دو افرادی ہوں، ایک ادھر اور ایک ادھر، یہ بھی ہو سکتا ہے نا.
دو لوگوں میں بھی تو جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں مسلمان ہوتے ہیں. تو اس وقت بارگاہ الہی سے کیا حکم آ رہا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ. یعنی صلح کو بھی ایک نیک عمل سمجھو، فالتو مت سمجھو اس کو. یہ مت سمجھو ٹائم خراب ہو رہا ہے ہمارا، ہمیں کیا پڑی ہے. ٹائم خراب مت سمجھو اس کو، یہ سمجھو کہ یہ بھی نیکی ہے. دو جماعتوں کو یا دو افراد کو آپس میں ملا دینا، کمپرومائز کروا دینا نیک نیتی کے ساتھ، ناجائز طرفداری کے ساتھ نہیں. وہ تو خود ایک بے ایمانی ہے کہ کوئی ناجائز طرفداری کرنے لگ جائے، کسی ایک طرف جھک جائے، یہ تو خود بیکار کی بات ہے. حق پر رہو، حق پر. یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے، صحیح بات کدھر ہے. سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو. یہ حکم. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمایا پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے یعنی ظلم کرے اور صلح سے بھی منکر ہو جائے. مثلا آپ کہو بھائی صلح کرو، تو ایک کہے ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، ایک کہے میں نہیں مانتا، تو اللہ فرماتا ہے پھر اسی کو سمجھو یہ غلط بندہ ہے، کیونکہ ایک تو مان رہا ہے ایک نہیں مان رہا، ظلم پر آمادہ ہے، تو سمجھو یہ ظالم ہے. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ نے فرمایا قرآن میں. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، بھلے وہ خود کو پسند کرتا ہو، ظالم اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، مگر اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. قرآن میں فرمایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ظلم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو تھوڑا سا ظلم کیا میں نے، بھائی چوری تھوڑی سی بھی ہوگی تو چوری ہوگی نا، ڈاکہ تھوڑا سا بھی ہوگا تو ڈاکہ ہوگا. تو یہ کون کہہ سکتا ہے تو تھوڑی سی چوری کی میں نے، تھوڑا سا ظلم کر لیا؟ نہیں، ظلم اگر رتی برابر بھی ہوگا وہ ظلم ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا غرور، حدیث میں فرمایا غرور اگر رائی کے دانے برابر کسی میں ہوگا تو فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. اب کوئی کہے نہیں میرے اندر تو ذرا سا غرور ہے، میں زیادہ مغرور تھوڑی ہوں، تھوڑا سا مغرور ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑا سی مغروری بھی نہیں چلے گی. غرور کو دفع کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. بھلے تم وڈیرے ہو، بھلے تم لیڈر ہو، بھلے تم مالدار ہو، بھلے امیر ہو، کچھ بھی ہو، مگر اپنے اندر انکساری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، غرور کو لات مارو. تو تھوڑا سا بھی اگر غرور ہوگا حضور نے فرمایا جنت سے واسطہ نہیں تمہارا. ایسے ہی اگر ظلم کوئی تھوڑا سا بھی کرے گا تو وہ ظالم ہی کہلائے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. فقاتلو میں یہ بھی ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں تو پھر قتال ہوتا ہے، تو پھر قتل کرو، وہ جنگ کی بات ہے. لیکن جنگ نہیں ہے، صرف آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا. تو جھگڑے میں یہ دیکھو کہ کون زیادتی کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ جو زیادتی کر رہا ہے خام و خاص ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم نہیں کر رہا. تو جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو، چاہے بہن ہو. بولو نہیں، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم صحیح کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا. حق کہنا حق کی حمایت میں مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں،
وہ کون ہے جو حق کہنے پر دنیا میں ہوا بدنام نہیں. پر ہمارے حق کہنا اور حق کی حمایت میں مٹ جانا ہر ایک کا کام تھوڑی ہے. حق کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. یہاں تو صرف یہ دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ کون ہے میرا رشتہ دار ہے چلو اس کا ساتھ دو. سامنے والا کون ہے پرایا ہے چاہے بھلے حق پر ہو نہیں ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ غلط ہے. یہی ناانصافی ہے. یہی ظلم ہے کہ تم اپنا سمجھ کے کسی کی غلطی کو صحیح کہہ رہے ہو دوسرے کی صحیح بات کو غلط کہہ رہے ہو. تو شرم کرو. غلطی اپنے کی ہو یا پرائے کی ہو وہ غلطی ہے اور صحیح بات اپنے کی ہو یا پرائے کی ہو وہ صحیح ہے. اس پہ رہو. اب اگر جنگ ہو رہی ہو تو پھر تو قتال ہوگا. فقاتلو اللہ فرماتا. لیکن اگر جنگ نہیں ہو رہی یعنی میدان جہاد یا میدان جنگ وہ نہیں ہو رہی تو آپس میں یوں جھگڑا ہو رہا ہے تو فرمایا جو زیادتی کرتا ہے پھر اس سے لڑو یعنی اس کے خلاف ہو جاؤ کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے بھائی. ماننا ہے تو مانو ورنہ تم جاؤ تمہارا کام جانو تم جانو تمہارا کام جانے. پھر فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. اب اس میں دوسری بات آ گئی کہ اگر اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں تو غلط تھا میں تو ظلم کر رہا تھا یہ بندہ جو مجھے صلح کرانے کے لیے آیا بیچ میں میرے بیچ میں آیا جھگڑے میں سالس بن کر یہ تو صحیح کہہ رہا تھا میں ہی غلط تھا تو وہ اگر لوٹ آئے اپنی غلطی سے رجوع کر لے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاعَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئے یعنی اب صحیح ہو جائے سدھر جائے. سدھر بھی سکتا ہے نا کوئی. ایک ہوتا ہے جس کے نصیب میں ہی سدھرنا نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہدایت تو اللہ دینے والا ہے. لیکن ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے کایا پلٹ دے کہ میں غلطی پر تھا اور وہ سدھر جائے تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا تو پھر تم یہ کرو کہ انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو یعنی ان کو بتا دو کیا صحیح تھا کیا غلط تھا ان کو اس طرف لگاؤ عدل کے ساتھ. بالعدل یعنی انصاف کے ساتھ. واقسطوا کہ آپس میں انصاف کرو عدل کرو برابری کرو انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین فرمایا بے شک اللہ انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے. بھئی یہ آیت شریفہ تھی. اب میں نے کیوں لی یہ آیت شریفہ کہ آج کے بیان کا اس سے تعلق ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو صلح کا ہوا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ بھی اسی طرح کا ہے. دونوں طرف مسلمان تھے ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم ادھر بھی مومن ادھر بھی مومن. یعنی ادھر بھی وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی ادھر بھی وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی تو دونوں طرف مسلمان تھے. اب یہ جو آیت شریفہ آپ نے سنی نا اس کی روشنی میں ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں. بات سے بات چل رہی ہے کہ رات دن کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. گھروں میں جھگڑے میاں بیوی کے جھگڑے بھائی بہنوں کے جھگڑے رشتہ داروں کے جھگڑے دونوں میں سے کوئی ایک تو ناحق ہوتا ہے. اب جب رشتہ دار بیچ میں آتے ہیں تو وہ بعض اوقات یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں تو حق بات کرنی ہے بس وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے اتنا قریبی رشتہ ہے بس اس کے ساتھ ہو جاؤ چاہے وہ بالکل غلط ہو. یہی غلط بات ہے. نہیں کو کہو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر آپ کی غلط بات کو غلط ہی بولیں گے. آپ اپنی بات کو صحیح کر لو کریکٹ کر لو اپنے آپ کو صحیح کر لو کیا حرج ہے. اور صلح کرواؤ اللہ فرماتا ہے صلح میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ باتیں کر کے سمجھا کر بجھا کر آپس میں اتفاق محبت پیدا کر کے کچھ قرآن کی روشنی میں کچھ حدیث کی روشنی میں کچھ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی رسول کا واسطہ دے کر کوئی بزرگان دین کا واسطہ دے کر قرآن و حدیث کا واسطہ دے کر
بھائی لڑائی میں تو اگر صلح صفائی کرانی ہو تو کوئی بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے نا, تو واسطہ دے کر ان کو سمجھاؤ ذرا. یہ تھوڑی کہ غلط کے ساتھ غلط کھڑے ہو جاؤ ڈنڈا لے کر, صحیح والے کے خلاف نہیں, سمجھاؤ تاکہ معاملہ جو ہے وہ سدھر جائے. تو صلح کرانے میں جو بھی طریقہ کر سکتے ہو. اب دیکھیں ایک حدیث شریفہ ہے, حدیث پاک بتاتا ہوں. میں کالج میں پڑھاتا تھا تو برسوں میں نے یہ حدیث پڑھائی طلباء و طالبات کو کہ جھوٹ ویسے تو جائز نہیں ہے جھوٹ, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان ایک موقع ایسا آ سکتا ہے جس میں جھوٹ جائز ہو سکتا ہے اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں. تو جو صلح کرانے والا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کو کسی ایک کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے وہ تو تمہارے لیے کبھی برے الفاظ بولتا نہیں ہے, اس نے تو کبھی تمہاری برائی نہیں کی, وہ تو تمہیں اچھا ہی بولتا تھا. اب اگرچہ اس نے نہ بولا ہو, جھوٹ ہے یہ, مگر حضور فرماتے ہیں یہ جھوٹ جائز ہے. یہ جھوٹ اس لیے جائز ہے کہ یہ نیکی کے لیے تم صلح کروا رہے ہو نا ان کے درمیان. اب ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صحابہ سے میں تمہیں بتاؤں ایک بات جو تمہارے نفلی روزوں اور تمہاری نفلی نمازوں سے بڑھ کر ہے ثواب. صحابہ کرام ہوشیار ہو گئے, یعنی اتنی بڑی بات آ رہی ہے نماز سے بڑھ کر. چاہے نفلی نماز ہو ہے تو نماز نا, چاہے نفلی روزہ ہو ہے تو روزہ, مگر حضور فرما رہے اللہ کے رسول کے تمہارے روزوں سے بڑھ کر بتاؤں, تمہارے نفلی نمازوں سے بڑھ کر تمہیں ایک بات بتاؤں. عرض کہ یا رسول اللہ جی لبیک بتائیے. کہا آپس میں صلح کروا دینا. یہ تمہارے نفلی روزے سے بڑھ کر نیکی ہے, یہ تمہارے نفلی نماز سے بڑھ کر نیکی ہے. یہ مت سمجھنا میں تو نمازیں پڑھتا ہوں بس مجھے کیا ہے, میں تو روزے رکھ لیتا ہوں, نفلی روزے خوب رکھتا ہوں, نفلی نمازیں بہت پڑھتا ہوں. ارے تم نفلی نمازیں پڑھتے رہو, نفلی روزے رکھتے رہو, کیا اللہ کے رسول نے یا اللہ نے صرف روزے اور نمازوں کے لیے بھیجا تھا تمہیں, یا اور بھی کوئی کام بتایا؟ یہ کیا, یہ کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ یہ بھی تو اللہ ہی فرما رہا ہے نا, یا نہیں؟ نماز کو حکم اللہ نے دیا اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے. روزے کو حکم اللہ نے دیا روزہ رکھو, ٹھیک ہے. یہ حکم بھی تو اللہ دے رہا ہے کہ اگر دو لوگ لڑ پڑے آپس میں, دو مسلمان ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دو, کیونکہ آگے فرمایا اللہ نے انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو سگے بھائی بھی لڑ جاتے ہیں اور کزنز بھی لڑ جاتے ہیں, اور آپس میں مسلمان بھائی جو ہوتے ہیں روحانی بھائی وہ بھی لڑ جاتے ہیں. تو صلح کرانے کی کوشش کرو, بیچ میں آؤ نیک نیتی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے کہ تمہاری بیچ میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور معاملہ سدھر جائے, تو تمہیں ثواب ملے گا. حدیث سن لی نا آپ نے, نفلی روزے سے بڑھ کر حضور فرما رہے ہیں, نفلی نماز سے بڑھ کر حضور فرما رہے ہیں کہ اجر و ثواب کس بات میں؟ فرمایا صلح کرانے میں. تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی قرآن مجید کی آیت شریفہ کے حوالے سے, اور میں نے اس پر یہ گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے میں تو رات دن ہم کو یہ مناظر نظر آتے ہیں نا, لڑائیوں کے, جھگڑوں کے. میرے پاس کتنے جھگڑے آتے ہیں. کوئی مجھے کہتا ہے بھائی آپ کو کیا پڑی ہے, آپ بیمار آدمی ہو, پرائی جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو آپ؟ مجھے بھی یہی خیال آتا ہے کہ میری نمازیں میرے روزے اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ ہمت دے دے تو بڑی بات ہے, مگر یہ بھی تو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں باتیں. اگر تمہارے ذریعے کسی کا کام ہو جاتا ہے, کسی کا گھر بچ جاتا ہے, کسی کا گھر بس جاتا ہے, کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جاتا ہے, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بخش سکتا ہے, تمہاری مغفرت کر سکتا ہے اللہ. یقین ہے اس بات کا, شک نہیں, یقین. اس یقین پر رات دن میرا وقت جاتا ہے, ایک ایک گھنٹہ, دو دو گھنٹہ لوگوں کے جھگڑے, گھروں کے, جائیدادوں کے,
میاں بیویوں کے، بھائی بہنوں کے میرے پاس بیٹھنے والے بخوبی واقف ہیں کہ کتنا کتنا ٹائم مجھے لگتا ہے، حالانکہ میرے اور بھی مشاغل ہیں. یہ کیا کم مشغلے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھانا ہے. یہ کیا کم مشغلہ ہے؟ تقاریر کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے. مگر ان باتوں میں بھی وقت چلا جاتا ہے. لیکن اگر وقت دیا اور اس کا کچھ حاصل ہو گیا تو سمجھو پھر اللہ کی طرف سے اچھی بات ہے. دکھ کب ہوتا ہے؟ دکھ تب ہوتا ہے جب لوگ یہاں آ کر ہمارا وقت خراب کرتے ہیں اور وہی کے وہی رہتے ہیں. پھر کیا فائدہ؟ یہ ایسا ہے جیسے مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، نام بتا دیجئے. تو میں کہتا ہوں بھائی نام اگر آپ کو کوئی پسند ہے گھر میں تو بتاؤ. کہا نہیں آپ بتا دیجئے. میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کسی کو کوئی نام چوز کیا ہوگا وہ بتا دو، اس میں سے میں تائید کر دوں گا. نہیں آپ بتائیے. اب بتا دیا، چلے گئے. تھوڑے دن بعد آئے، کہا بھائی کون سا نام رکھا؟ وہ کوئی اور نام رکھا ہے نا بات. تو میں نے کہا بھائی میرے پیچھے تم اتنا پڑے تھے، نام بتا دو. جب میں نے کہا بھائی خود بتاؤ تو کہہ رہے نہیں آپ بتاؤ. تو تم نے بات تو نہیں مانی نا، پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر کیوں اتنا سر ہو رہے تھے؟ پھر ایسے ہی دکھ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جائیدادوں کے جھگڑے، یہ اللہ گواہ ہے کہ رات دن ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاس، بہت ٹائم جاتا ہے اس میں. مگر دکھ کب ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم دے دیا تم سدھرے نہیں، تم وہیں کے وہیں ہو، وہی جھگڑے وہی پھڈے، تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر ہمارا بھی ٹائم خراب کیا، اپنا بھی. پھر جاؤ، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، کورٹ میں جاؤ، عدالتوں میں لڑو جا کر. ہم تو اسی لیے کوئی بات کر لیتے ہیں تمہارے لیے کہ چلو اچھا ہے، اللہ کرے ایک ہی خاندان کے ہو، ایک ہی ماں باپ کے ہو، اور آپس میں کوئی میاں بیوی ہے تو اچھا اللہ تعالیٰ گھر ٹوٹنے سے بچا لے. یوں اور کیا ہے؟ ہمارا کوئی دھندا تھوڑی ہے یہ. اب میں جو 1-2 گھنٹے یہاں کسی کو ٹائم دیتا ہوں تو کیا کاروبار ہے میرا یہ؟ بتاؤ. جائیداد کا مسئلہ کسی کا حل کرتا ہوں تو کیا مجھے جائیداد میں سے دے گا وہ کچھ؟ میں حصہ دار ہوں کیا اس کا؟ اللہ کے واسطے آج کل کسی کا کام کرنا ہے بہت بڑی بات ہے، جسے اللہ توفیق دے. بغیر پیسے کا تو وکیل بھی کام نہیں کرتا، بغیر پیسے کا تو ڈاکٹر بھی کام نہیں کرتا. تو یہ تو اللہ واسطے کسی اب ہو کہ جب لوگ مانے. اس لیے میں نے باتیں عرض کی، فالتو باتیں نہیں بتائی میں نے، ابھی کام کی باتیں بتائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ اگر کہیں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کچھ ہو تو کوشش کریں کہ صلح کروا دیں. ہمارے معاشرے میں تو کیا ہوتا ہے، راستے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی جھگڑ رہے ہیں تو لوگ ویڈیو بنانے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ذرا دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے، تھوڑا سا آپس میں ان کو چھڑا لیں، کچھ کر لیں، کسی کو لگ جائے گا، کچھ ہو جائے گا. نہیں، یا دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے ہمارا ایسا. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام. وبارک وسلم علیہ. تو آج بیان کس کا مقصود ہے؟ تذکرہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے فرزند حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ. عام طور پر لوگ امام حسین کو تو بہت یاد کرتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ٹھیک ہے، یا حسین اچھا ہے، مگر یا حسن بھی تو ہو، کیونکہ حسن بھی وہی خون رکھتے تھے اپنے جسم میں، حسن بھی وہی شان رکھتے تھے، حسن بھی وہی خاندان رکھتے تھے، حسن وہی باپ رکھتے تھے، وہی ماں رکھتے تھے. حسن کا نانا بھی وہی تھا جو حسین کا نانا تھا، سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم حسن پر بھی ہوا، ظلم حسین پر بھی ہوا، دونوں مظلوم ہیں. مگر عام طور پر حسن کا ظلم یاد نہیں آتا لوگوں کو، حسین کا یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، چلے. میدان جہاد میں، میدان جنگ میں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا نا، تو وہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ، حقیقی شہادت ہے ان کی، مگر امام حسن بھی شہید ہیں۔ آپ کہیں گے ارے وہ کیسے شہید ہے؟ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ کون سے جہاد میں گئے تھے وہ؟ امام حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، بچہ بچہ جانتا ہے، میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن کون سے میدان میں شہید ہوئے؟ بھائی امام حسین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا، تو یہ جو زہر دے کر ہلاک کیا گیا یہ بھی شہادت ہے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی جو اقسام بیان فرمائی، ان میں سے بڑی قسم تو ہے تلوار سے شہید، جیسے امام حسین ہوئے، تو یہ اپنی جگہ ہے۔ مگر حضور نے یہ فرمایا کہ ایک وہ شہید ہے جس کو ظلماً مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو ظلم کے ساتھ، یعنی طبعی موت نہیں کہ بھئی موت آ گئی تو مر گئے، ایسے تو موت آنا تو شہید کی بھی موت آئی ہوگی تو وہ شہید ہو گیا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ طبعی موت نہیں مرا ہو کوئی، بلکہ اس کو ناجائز طریقے سے ظلماً ہلاک کر دیا گیا ہو، اور وہ چاہے زہر سے کیا ہو چاہے کوئی اور طریقے سے کیا ہو، تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ تیز دھار آلے سے کسی کو مار دیا گیا ہو، یہ حکمی شہید ہوتے ہیں، ان کو شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے جیسے شہادت کا ثواب ہونا ایسا ملتا ہے۔ چند لوگ حدیث پاک میں ہیں کہ وہ ہیں جن کو مرنے کے بعد شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک یہ مرنا امام حسن کی طرح، وفات کہ زہر دیا گیا آپ کو، ایک بار نہیں دیا گیا 5 بار دیا گیا، لیکن بچ گئے جب تک زندگی ہے کسی کی۔ بڑے بڑے نکات ہیں، پوائنٹس ہیں بڑے بڑے واقعات میں۔ پوائنٹ یہی ہے کہ کبھی کوئی نشانہ بالکل ٹھیک مارے لیکن بندہ بچ جائے۔ کیوں بچے؟ کہ موت نہیں تھی، موت نہیں تھی تو بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، سمندر میں کوئی ڈوب جاتا ہے تو سمندر میں ڈوبتا ہے تو کوئی واپس بھی آ جاتا ہے، پانی اس کو باہر پھینک دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو گیا، زیادہ سے زیادہ پیٹ میں پانی بھر گیا، چلے، مگر مرا نہیں۔ اور کوئی سمندر میں ڈوبتا ہے تو 2 دن تک اس کی لاش نہیں ملتی، جب ملتی ہے تو مرا ہوا ملتا ہے، لاش ملتی ہے، کیونکہ اس کی موت مقدر تھی۔ تو جس کی موت مقدر نہ ہو وہ سمندر میں ڈوب کے بھی بچ جائے گا، اور وہ کسی کے مارنے سے بھی بچ جائے گا، یعنی موت نہیں آئے گی اس کو۔ لیکن جب وقت آ گیا تو پھر بہانہ بن جاتا ہے، بہانہ۔ چونٹی بھی اگر ناک میں گھس جائے تو بندہ مر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، مگر اصطلاح کون سی استعمال کرتے ہیں ہم ان کے شہادت کے لیے؟ سری شہادت، سری شہادت۔ سر کے معنی چھپا ہوا، مخفی، کیونکہ زہر جو دیا گیا امام حسین کو وہ پوشیدہ تھا، یعنی جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہونے والی تھی تو امام حسین ان کے پاس تھے، چھوٹے بھائی، اور پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا، اگر بتا دو آپ تاکہ میں بدلہ لوں گا۔ کہا اگر میرا گمان اگر کسی پر ہے اور میں تمہیں بتا دوں اور وہ گمان صحیح نہ ہو تو بے گناہ مارا جائے گا بیچارہ۔ امام حسن نے یہ فرمایا کہ میں اگر ویسے ہی شک میں بتا دوں، شک کو شبے میں، ارے اس نے دیا ہوگا زہر، تو فرمایا تم تو اس کو مار دو گے تو بے گناہ مر جائے گا نا میری وجہ سے، اور اگر میں کسی کا نام لے لوں اور وہی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر بدلہ لینے والا تو اللہ ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کا انتقام سخت ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے، جو انتقام اور جو بدلہ اللہ لے سکتا ہے وہ بندہ نہیں لے سکتا۔ بندے کا بدلہ کیا ہوگا؟ اپنی طاقت کے برابر ہی ہوگا نا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟
اللہ جس طریقے سے بدلہ لے گا وہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ مر مر کے جیے اور جیجے کر مرے، ایسا بدلہ ہوگا کہ پتہ چلے کہ موت نہیں آ رہی مگر موت آ رہی ہے، ایسا بدلہ ہو سکتا ہے اللہ کا۔ تو بتایا نہیں امام حسن نے، تو ان کی شہادت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سری شہادت۔ آپ نے سنا ہوگا ذکر اللہ کا ذکر، اس میں ایک ذکر ہوتا ہے سری، ایک ہوتا ہے جہری، بالجہر۔ ہمارے ہاں جو ذکر ہوتا ہے، ہمارے ہاں مسجد میں، خانقاہ شریف میں، ہمیشہ سے سالوں سال سے وہ جہری ذکر ہوتا ہے، بالجہر یعنی آواز کے ساتھ۔ جمعرات میں آپ آتے ہیں نا، 11ویں شب میں آپ آتے ہیں، ذکر اللہ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ آواز سے کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ مگر ایک ذکر ہوتا ہے سری، وہ ہوتا ہے خفیہ، یعنی قلبی، دل میں، جو صرف آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، کون سا ورد، کون سا وظیفہ، کون سی تسبیح، کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، وہ خفیہ ہے، وہ سری ہے۔ میرے جد امجد کا پھر شعر یاد آ رہا ہے مجھے، فرماتے ہیں ہو ذکر خفیہ کے ذکر جلی، خفی یعنی چھپا ہوا، سری، اور جلی آواز سے۔ ہو ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی۔ پر ہمارے ذکر کرنے والے تو بنو، بہانے مت بناؤ، ہمیں تو سری ذکر پسند ہے تو چلو سری کر لو نا بھائی، ہمیں جہری پسند ہے تو جہری کر لو، کرو تو صحیح، بہانے مت بناؤ، کوئی ذکر کرو، کر تو لو۔ تو ایسے ہی امام حسن کی جو شہادت ہے وہ سری شہادت ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شہادتوں کا ذکر کیا کہ فرمایا اس طرح کی جو موت ہوگی نا اس پر بھی شہادت کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہی کہ زہر دے کے کسی کو مار دیا گیا ہو تو وہ شہید کا ثواب پائے گا، مسلمان ہو تو، کیونکہ کافر شہید نہیں کہلاتا ہے، شہادت صرف مسلمان کا حصہ ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ صرف مومن کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جنت، شہادت، رحمت، یہ تین چیزیں صرف اہل ایمان کے لیے، اہل کفر کے لیے نہیں ہے، اہل شرک کے لیے نہیں، صرف مسلمان کے لیے۔ جنت، رحمت، شہادت۔ تو اگر زہر دے کے ہلاک ہوا تو وہ شہید ہوگا۔ فرمایا کوئی عورت بچے کی پیدائش میں مر جائے تو وہ شہید کا ثواب پائے گی، کوئی آگ میں جل کے مر جائے جھلس کر، شہید کا ثواب پائے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ کوئی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، دیوار گر جائے اس کے اوپر، پتھروں کے نیچے دب جائے، جیسے کوئی چھت گر پڑتا ہے نا، بلڈنگ گر گئی، نیچے لوگ دب کے مر گئے تو شہید کا ثواب ملے گا۔ کوئی پیٹ کے مرض میں مر جائے، حضور فرما رہے پیٹ کا کوئی بیماری اس کو ہو جائے اور اس میں اس کی ہلاکت ہو جائے، اس بیماری میں شہید کا ثواب ملے گا۔ طاعون کے مرض میں کوئی مر جائے، پلیگ، طاعون، جیسے ابھی کورونا نہیں ہوتا ہے کورونا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وبا پھیلی تھی، اس کا نام تھا طاعون، مشہور وبا تھی، کئی لوگ اس میں فوت ہو گئے۔ میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں طاعون آیا تھا، پاکستان بننے سے بہت پہلے، طاعون کا مرض، تو آپ نے اس کی پوری تفصیل لکھی کتابوں میں، بتایا کہ ایک ایک وقت میں 100 لوگ ایک ایک دن میں مر رہے تھے، جیسے کورونا میں لوگ مر جاتے ہیں نا وبا میں، تو کہا ایک کو دفنانے لے جاتے تھے، دفنا کے واپس آتے تھے دوسرا مرا ہوا ہوتا تھا، پھر اس کو لے کر جاتے تو تیسرا مرا ہو جاتا، یعنی موت پہ موت ہوتی تھی۔ وبا ہے نا، پھیل جاتی ہے، پینڈیمک۔ تو یہ جتنے میں نے نام لیے ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب فوت ہوں گے تو ان کو شہید ہونے کا ثواب ملے گا، کیونکہ
یہ اس طرح کی بیماریوں میں یا اس طرح کے معاملات میں فوت ہوئے. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رمضان المبارک کی 15 تاریخ. رمضان کا تو ہر دن ہی بڑا عظیم دن ہوتا ہے. روزہ بھی ہوتا ہے, تراویح بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کتنی بڑا مہینہ ہے, عظیم مبارک. شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. اس مہینے میں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ گھر تشریف لے گئے مولا علی کے گھر میں کہ اجے میرے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے. چلے گئے, وہاں تشریف لے گئے. دیکھا تو حضرت علی کے پاس امام حسن ہے. حضور نے پوچھا کیا کوئی نام رکھا؟ کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں نام رکھوں گا, آپ نام رکھیں اس کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کا نام وہ رکھتا ہوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس حکم لے کر آ جائیں گے کہ یہ نام رکھو تو میں وہ نام رکھوں گا. اب جبرائیل علیہ السلام آ گئے وہی لے کر کہ یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے نام بتا دیا گیا ہے آپ کو ان کے لیے, اس بچے کے لیے, آپ کے نواسے کے لیے. کیا نام بتایا؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, پیغمبر, دونوں پیغمبر تھے, فرمایا ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا شبر. تو میں, شبر کا معنی ہوتا ہے حسن, تو میں اس کا نام رکھتا ہوں حسن. شبر کا معنی ہوگا حسن, تو فرمایا میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں. چنانچہ آج سے اس کو حسن پکارو. پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا. امام حسن کے کان میں اذان دی, دائیں کان میں, بائیں میں اقامت پڑی. عقیقہ کیا, جانور قربان کیا اور بالوں کو اتروایا امام حسن کے, اور چاندی کے برابر وزن سے صدقہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہی دستور مسلمانوں میں چلا آتا ہے. عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کا. حضور نے فرمایا کہ بچہ جس کا عقیقہ نہ کیا ہو وہ ایسا ہے جیسے کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے. مورٹگیج, گروی, گروی سمجھتے آپ؟ کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے نا کہ بھائی ذرا رکھ لو, مجھے کچھ پیسے دے دو, جب میں لوٹا دوں گا میری چیز مجھے دے دینا آپ. تو فرمایا بچہ گروی رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس, جب تم اس کا عقیقہ کر دو گے آزاد ہو جائے گا. تو عقیقہ کیا, اور امام حسن, ان کا نام حسن ہوا. یہ پہلا نام تھا جو حسن رکھا گیا. حسن جو ہے وہ حسن سے ہے, حسن. تو حسن کیسا تھا امام حسن کا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے, تو ظاہر امام حسن بھی حسین ہوئے. ویسے بھی ایک حسن ہوتا ہے ظاہری, ایک حسن ہوتا ہے باطنی. لوگ تو صرف ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں, ہے نا. کوئی حسین ہے تو کہتے ہیں ارے بڑا خوبصورت ہے. بھائی صورت کو تو دیکھ رہے ہو, سیرت کو نہیں دیکھ رہے آپ. ہو سکتا ہے کوئی صورت میں اتنا اچھا نہ ہو مگر سیرت اس کی ایسی ہو کہ فرشتے رشک کریں, فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ بڑا نیک, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا صالح, بڑا اچھا. اور جو بڑی اچھی صورت والا ہے ہو سکتا ہے وہ بڑا بدمعاش ہو. تو عام طور پر تو لوگ صرف صورتوں پر جاتے ہیں. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, دل کالے کونو منہ کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے ہو. دل کالے کونو منہ کالا چنگا. فرمایا کسی کا دل کالا ہو اس سے بہتر ہے منہ کالا ہو جائے, یعنی سیاہ ہو منہ, رنگ اس کا کالا ہو, وہ اچھا ہے. دل کالا نہیں ہونا چاہیے. یہ فرما رہے ہیں دل کالے کونو منہ کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے ہو. منہ کالا دل
گورا ہوئے تا دل یار پچھانے ہوں. فرما رہے منہ بھلے سے آؤ، رنگ بھلے کالا ہو، مگر دل گورا ہو، اندر سے دل اندر سے چمکتا ہوا ہو، تو بولا تب اللہ کو پہچانے گا کوئی، تب یار کو کوئی پہچانے گا. دیکھا بزرگ لوگ کیسی باتیں بتاتے ہیں. اور کیسے یاد آ گیا شعر سلطان العارفین سلطان باہو کا، ہے نا، رحمت اللہ علیہ کا، ہے نا مناسبت اس بات سے کہ بھئی ظاہری صورت اپنی جگہ، باطنی اپنی جگہ. تو امام حسن تو وہ تھے جن کو اللہ تعالی نے صورت میں بھی اچھا بنایا، سیرت میں بھی اچھا بنایا. حلم والا امام حسن. حلم مانے کیا ہوتا ہے؟ برداشت، ٹالرنس. یہ برداشت بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. یہاں تو کسی کو دیکھ لو تو غصہ آ جائے اس کو. ہمیں دیکھا تم نے اس طرح سے، ابھی تمہاری ایسی کی تیسی کر. امام حسن کا اندر جو اللہ نے خوبی دی تھی وہ ایسی خوبی تھی کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو سن کر، گستاخیوں کو سن کر برداشت کیا کرتے تھے. حلم والے تھے، اس کو کہتے ہیں حلم، برداشت. حلیم تبا ہے نا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جسے اللہ دے دے. اور امام حسن جو تھے وہ متقی. آپ نے 25 حج پیدل کیے، حالانکہ آپ کے ساتھ سواریاں ہوتی تھی مگر آپ اس پہ سوار نہیں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، مگر آپ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے. آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیدل سفر کروں، یعنی حج کے لیے پا پیادہ آپ جایا کرتے تھے. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ 25 حج آپ نے فرمائے اور پیدل کیے. اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو حلم والی بات ہے نا، برداشت والی، اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی موجود ہے. اور یہ واقعہ میرے جد امجد نے بھی بیان کیا تھا. امام حسین کے حوالے سے بیان کیا، لیکن امام حسن کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر واقعہ اپنی جگہ درست ہے. کیا کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے، کھانے کے وقت، تو کنیز یا خادم سالن کا پیالہ لے کر آیا اور اس کے ہاتھ سے چھلک گیا. ہوتا ہے نا کبھی ہاتھ ذرا ہل جائے، چھلک گیا تو سالن آپ کے جسم اقدس پر گرا، لباس پر گرا. لباس پر گرا تو اس نے سوچا کہ ابھی امام حسن کو غصہ نہ آ جائے، کہیں کپڑے خراب ہو گئے. تو وہ چونکہ خادم یا خادمہ جو تھی وہ اسی گھر کی رہنے والی تھی، اس کو بھی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ درجہ دیا ہوا. اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا حصہ پڑھا. کون سا حصہ؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. بہت بڑی صفت ہے، اللہ کسی کو نصیب کر دے. اللہ فرماتا ہے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، ان کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے، یعنی ان کے لیے پسندگی کا اظہار کر رہا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تو جب یہ پڑھا نا اس خادم نے آیت شریفہ، امام حسن نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا، یعنی تو فکر مت کر، تیرے سے کچھ میں مطالبہ نہیں کروں گا. گر گیا سالن، گر گیا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا جا، غلطی ہو گئی تو اس سے کوئی بات نہیں. تو نے آیت ایسی پڑھ دی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ فرماتا ہے یا امام کہ غصے کو پی جانے والے. کاظم کا معنی ہوتا ہے پی جانے والا، غیظ معنی غصہ. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں سے درگزر کرنے والے. اللہ فرماتا ہے یہ اچھے لوگ ہیں. جب امام حسن نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، کچھ نہیں کہتا تجھ سے، تو اس نے اگلی آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
جب یہ فرمایا تو امام حسن نے کہا جا اب تو آزاد ہے، اب تو خادم بھی نہیں کنیز بھی نہیں، یعنی وہ خادم تھا یا کنیز تھی جو بھی تھا، لیکن امام حسن فرمایا اب تو میرا غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے، اللہ کی راہ میں تجھ کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ یہ ہے حلم، یہ ہے برداشت۔ تو یہ تو ایسی ہستیوں کا کام ہو سکتا ہے، ہر ایک کا کام ہو سکتا ہے، مگر یہ صفات ہے نا، ان پر غور کرنا ہے، ان صفات پر بھی، کہ اگر کوشش ہو تو کہیں نہ کہیں اس کا مظاہرہ تو ہو جائے، کوشش ہو تو یہ بات ہے۔ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اب آ جائیے جو بات میں نے کہا تھا شروع میں صلح والی، حدیث پاک بتا رہا ہوں صحیح بخاری شریف کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور منبر پر تشریف فرما ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر شریف پر رونق افروز ہے، اور آپ کے پہلو میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کم سنی بچے تھے نا۔ ویسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ ہوا تو امام حسن کی عمر کیا تھی؟ 7-8 سال، کوئی جوان نہیں تھے آپ، کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے آپ۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ تو کم سنی میں تھے، بچپنے میں تھے، جس کو یوں کہنا چاہیے۔ 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی بھائی؟ ہوش تھوڑی ہوتا ہے ایسا، کوئی بچہ ہی کہلاتا ہے نا وہ تو فرما رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کہ میں نے دیکھا کہ منبر شریف پر رحمت العالمین رونق افروز ہے، اور آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے پیارے نواسے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب دیکھتے دیکھتے حضور کے زبان اقدس سے الفاظ نکلے کہ میرا یہ بیٹا ہے تو نواسا، مگر نواسا بمنزلہ بیٹے کے ہوتا ہے، پوتا بھی بمنزلہ بیٹے کے ہوتا ہے، رشتہ ایسا ہوتا ہے نا خون کا۔ کبھی کبھی تو نواسا جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے، کبھی پوتا بیٹے سے زیادہ پیارا ہو سکتا ہے۔ یہ نیچر کی بات ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے، بچپن کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں پیش گوئی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس کو علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو بعد میں جا کے ہونے والا تھا اس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ سید کا معنی سردار، سید کا لغوی معنی کیا ہے؟ سردار، اور عرفی معنی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسل میں چلا آ رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں سید ہے، لیکن سید کا ہمیشہ معنی حضور کی اولاد میں سے نہیں ہوتا، عربی میں ویسے کسی کو کہتے رہتے ہیں سیدی، تو سیدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک کی نسل سے، سیدے کا مطلب ہوتا ہے کہ اے بزرگ، اے بڑے، جیسے ہم کسی کو احترامن کہیں نا، احترامن، تو سید کہا جاتا ہے، یا سیدی یوں کر کے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، سردار۔ شاہ کے معنی بھی یہی ہوتا ہے عرف عام میں، لغوی اعتبار سے، شاہ معنی پیشوا۔ تو فرمایا یہ سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت واقع ہوئی، جو آپ نے سن لیا چند دنوں پہلے ان کے بیان میں، حضرت علی کے بیان میں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ 40,000 اہلیان کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، 40,000۔ 6 ماہ تک آپ اس منصب پر فائز رہے اور آپ خلیفہ ہوئے، یعنی خلافت جو ہے نا وہ حضرت امام حسن تک چلتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلافت راشدہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، پھر امام حسن، یہ سب خلفاء ہیں۔ اس کے بعد خلفاء نہیں، یہ بادشاہ آتے ہیں۔ چنانچہ 6 ماہ تک آپ منصب خلافت پر خلیفہ راشد کی حیثیت سے فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے، کاتب وحی بھی تھے،
ان کو بھی حضور سے رشتہ داری تھی، وہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ امام حسن کی کیا رشتہ داری ہے؟ نواسے ہیں، بہت بڑی رشتہ داری ہے۔ امیر معاویہ کی بھی رشتہ داری ہے، کیا رشتہ داری ہے؟ ام المومنین کے بھائی ہیں۔ ام المومنین کون؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ محترمہ۔ تو امیر معاویہ جو ہے وہ ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں ام المومنین کے، اور وہ ہماری ماں ہیں۔ تو یہ رشتہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ سے بھی ہے، اور وہ صحابی بھی ہیں، ان کے بارے میں فضائل میں احادیث ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کی کتابت پر بھی معین فرمایا تھا، مقرر فرمایا تھا کہ جو وحی اترتی ہے نا مجھ پر، قرآن اترتا ہے، معاویہ آپ لکھا کرو یہ بات۔ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب امیر معاویہ نے انتقال کیا نا تو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک تھے، کچھ بال مبارک تھے، جن کو ہم کہتے ہیں منہ مبارک، جیسے ہمارے یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم کا منہ مبارک، تو امیر معاویہ کے پاس تھے۔ تو امیر معاویہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے کفن کے اوپر یہ حضور کے ناخن مبارک اور حضور کے بال مبارک یہ میرے منہ پر اور سینے پر رکھ دینا، منہ مبارک رکھ دینا اور ناخن مبارک بھی رکھ دینا، یعنی یہ تبرکات ہیں میرے لیے۔ تو ظاہر تبرکات تو صحابہ نے ہمیں درس دیا ہے، کبھی موقع ہوگا تو تبرکات پر بھی گفتگو کروں گا کہ تبرکات کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ بعض لوگ تو جو بالکل بدعقیدہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک تو کوئی تبرک ہی نہیں ہوتا، جاہل بندے وہ لوگ، ہے نا۔ اور صحابہ نے ہم کو بڑا بڑا تبرکات سکھائے، عقیدہ، ادب، تبرک کا، متبرک چیزوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ نے عمل کیا اس پر، وہ بعد میں کبھی ہو جائے گی گفتگو۔ لیکن بعض لوگ جو وہابی خیال کے ہوتے ہیں نا، جاہل قسم کے، تو وہ تو تبرک کو کچھ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے بھائی برکت، کہنے لا برکت، معاذ اللہ، کوئی برکت نہیں۔ ابھی آپ نے شروع میں کیا سنا تھا؟ ایک دم شروع میں کیا واقعہ سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی منافق کو، کیا بے یہ جو حضور کے گدھے کے پیشاب کی بو جو تجھ کو بری لگ رہی ہے نا، یہ عطر کی خوشبو سے بہتر ہے، یہ حضور کا گدھا ہے، سواری کا، سواری کے گدھے کو بھی ایک فضیلت ہے جس پہ حضور بیٹھے ہوں۔ دیکھیں نا، ابھی بات سے بات یاد آ رہی، میں کیا کروں، مجھے یاد آ جاتی باتیں، ایک ذرا سی بات بتا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو حکم دیا کہ گھوڑا تیار کرو، سفر پہ جانا ہے، یا جہاد پہ جانا ہے یا سفر پہ جانا ہے، گھوڑا تیار کرو، حدیث پاک ہے۔ کچھ دیر گزر گئی، گھوڑا تیار نہیں ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تک گھوڑا تیار نہیں کیا تم نے؟ کہا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں ناپاک تھا، ناپاکی کی حالت میں تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے سواری کے جانور کو ہاتھ لگاؤں۔ دیکھا آپ نے، یہ صحابی بتا رہے ہیں ہم کو عقائد، تو ہم کیا وہابیوں کی باتیں سنیں؟ ان کی بدعقیدگی کو دیکھیں۔ یہ عقیدہ تو ہم کو صحابہ بتا رہے ہیں، حدیث پاک بتا رہا ہوں، جس کو دیکھنا ہو میرے پاس آ جانا، سیرت کی کتابوں میں حدیث مل جائے گی۔ کیا کہا اس صحابی نے؟ یا رسول اللہ دیر اس لیے ہو گئی کہ میں ناپاک تھا اس وقت، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آ کر آپ کی سواری کے اوپر ہاتھ لگاؤں اپنے۔ ایسا عقیدہ، چنانچہ بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو حضرت امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی، حکومت کی تبدیلی پر، ان کو حکومت دینے پر۔ کیا صلح کی؟ کہ کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ امیر معاویہ اس وقت خلیفہ بنائے جائیں گے، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفۃ المسلمین ہو جائیں گے، امام امیر معاویہ کے انتقال کے بعد۔ نمبر 2، مدینہ طیبہ اور حجاز اور عراق، حجاز کیا؟
مکہ شریف وغیرہ. یہاں کے لوگوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کے بارے میں کوئی مطالبہ، مواخذہ یا کوئی ایسا پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ. نمبر 3، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو ادائیگیاں ہیں، کوئی قرضے ہیں، وہ ان کی ادائیگی امیر معاویہ کریں گے. امیر معاویہ نے شرائط مان لی اور ان شرطوں پر حضرت امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کر کے خود منصب خلافت چھوڑ دیا اور ان کو منصب خلافت سپرد کر دیا. تو حضرت امام حسن نے خود صلح کی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، خود ہوش و حواس میں صلح کر کے چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا امیر المومنین، یا امام حسن، آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے خلافت چھوڑ دی ان کے کہنے پر؟ آپ نہ چھوڑتے. کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں خون خرابہ ہو یا آپس میں جھگڑا ہو، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. حالانکہ میرے قبضے میں ہیں، میرے پاس ایسے لوگ ہیں اتنے، یعنی جیسے ہوتے نا وفادار لوگ ہیں اتنے کہ اگر چاہتا اور ایک اشارہ کرتا، حکم دیتا تو جنگ ہو جاتی، مگر میں نہیں چاہتا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی سری شہادت، یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ میں نے کہا آپ کی بھی شہادت ہے مگر سری ہے، تو ہم اس کو سری شہادت ہی کہتے ہیں، صرف وفات نہیں، سری شہادت. آپ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص کے الفاظ، آیت شریفہ لکھی ہوئی، قل هو اللہ احد، یہ ہے نا سورہ اخلاص. آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. خواب میں دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ خواب اپنے گھر والوں سے بیان کیا آنکھ کھلنے کے بعد. تو گھر والے خوش ہوئے کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت آپ نے دیکھ لی خواب میں، قل هو اللہ احد دیکھ لیا آپ نے لکھا ہوا. تو اپنا خیال ظاہر کیا کہ یہ تو اچھی خواب ہے، آپ کا اچھا خواب ہے. مگر سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں. یہ سعید بن المسیب یہ وہ ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد یزید نے اپنا لشکر مدینہ کی طرف بھیجا اور مدینہ طیبہ میں خون خرابہ کیا، مسجد نبوی کے اندر لڑائیاں کروائی، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، منبر شریف کی بے حرمتی کی، اور وہاں 3 دن تک نماز نہ ہو سکی، اذان نہ ہو سکی. تو یہ سعید بن المسیب جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ وہاں روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر تو اذان نہیں ہوتی تھی، مگر جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں روزے رسول اللہ سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا. حدیث پاک، کتنی بڑی بات. چنانچہ جب سعید بن المسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے نا تو پھر آپ کی زندگی کے روز کم ہیں، یعنی آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے جلد رخصت ہو جائیں گے. تو یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے. پھر آپ کو زہر دے دیا گیا، جو میں نے شروع میں کہا تھا. ایک بار زہر دیا گیا، دوسری بار زہر دیا گیا، تیسری بار زہر دیا گیا. آپ بچتے رہے، یعنی صحتیاب ہوتے رہے. زہر دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر آپ حاضر ہوئے، دعائیں کیں، ان کا وسیلہ بارگاہ رسالت کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صحت مند ہو گئے. تو چند بار تو ایسا ہوا. آخری بار جو آپ کو زہر دیا گیا ہے نا، وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ وہ ہیرے کی کنی، ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا ڈائمنڈ، اس کی کنی پیس کر پانی کی سرائی میں ڈال دی گئی. تو آپ نے وہ پانی پی لیا. پانی پیتے ہی معلوم ہوا کہ آپ کا حلق سے لے کر جگر
اور جگر سے لے کر ناف تک جسم جو ہے وہ کٹ رہا ہے کیونکہ وہ بہت سخت زہر تھا. تو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوئی, آپ تڑپنے لگے. اس وقت حضرت سیدنا امام حسین آپ کے پاس آئے, جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہا مجھے کسی نے زہر دیا ہے, پہلے بھی دیا تھا اور اب بھی دیا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ زہر ہے جو میرے جسم کے اندر اترا ہوا ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت. امام حسین نے عرض کیا یا بھائی, اے بھائی جان, آپ کو اگر نام معلوم ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے جلدی سے. کہا نہیں, اگر مجھے نام پکا بھی پتا ہونا تو میں نہیں بتا رہا, اس لیے کہ بس اللہ لے لے گا, بدلہ لینا ہوگا, انتقام. اور اگر میں نے تمہیں نام اپنے خیال سے بتایا تو پھر خیال اگر جھوٹا ہوا, صحیح نہ ہوا تو کسی کی جان چلی جائے گی, آپ بدلہ لے لو گے اس سے. لہٰذا میں نہیں بتاتا, میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں بس. اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. 45 سال 6 مہینے چند روز آپ کی عمر شریفہ ہوئی, اور مدینہ طیبہ میں 5 ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور جنت البقیع میں آپ کی خواہش تو تھی کہ مجھے اپنے نانا کے روضہ انور میں دفن کیا جائے, مگر اس وقت کچھ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی اور آپ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا, جس کی وجہ سے پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں آپ کے روح انور پر, آمین. ببرکتی رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا سلام, روزانہ میں ایک سلام پڑھ رہے نا, 1-2 اشعار ہر صحابی کے بارے میں, ہر اہل بیت کے بارے میں لکھے ہوئے. ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے امام حسن تم پہ لاکھوں سلام, اے امام حسن تم پہ لاکھوں سلام, شامل پنج تن تم پہ لاکھوں سلام, نائب مصطفیٰ وارث مرتضیٰ. یہ آپ کی صفات ہے, نائب مصطفیٰ وارث مرتضیٰ, نور شاہ زمن تم اے امام تم شامل پنج تن تم, چوسی تم نے زبان محمد کی خوب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دیا کرتے تھے پیار سے. ایسی مثالیں تو حدیث سے موجود ہیں نا, جو میں بیان نہیں کر سکا, کہ نبی اکرم علیہ السلام نماز میں ہوتے, رکوع میں ہوتے, امام حسن آپ کے کمر مبارک پر آ کر سوار ہو جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے, امام حسن آپ کے پیروں کے نیچے سے نکل کر دوسری طرف نکل جاتے. ایک دفعہ ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں اور امام حسن اوپر سوار ہو کر بیٹھے ہوئے. تو اس نے کیا کہا, اس نے دیکھا نبی پاک کو, ان کی شان تو دیکھی نا اس نے, ظاہر حضور بڑے تھے, کہا واہ واہ کیا اچھی سواری ہے. حضور نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. توجہ دلائی اس طرف کہ تم صرف سواری کو دیکھ رہے ہو, یعنی میری ذات کو دیکھ رہے ہو, لیکن جس کی رگوں میں میرا خون ہے اس کو بھی تو دیکھو کہ وہ میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو جب تک حضور نماز میں ہوتے اور اوپر امام حسن سوار ہو جاتے تو حضور نہ رکوع سے سر اٹھاتے نہ سجدے سے سر اٹھاتے, جب تک کہ امام حسن خود اتر جاتے, گود میں لے کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھومتے تھے. یہ پیار، یہ محبت. ایک دفعہ ایک شخص نے امام حسن کو چومتے ہوئے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں پیارے نواسے. اس نے یہ کہا، حدیث پاک ہے یہ، یا رسول اللہ میرے تو کئی بچے ہیں مگر میں تو ان کو ایسا نہیں چومتا ہوں، ایسے پیار نہیں کرتا. حضور نے فرمایا تیرے دل میں اللہ نے رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو رحمت ہے. حضور نے فرمایا یہ چومنا، یہ پیار کرنا اللہ کی ایک رحمت ہے جو میرے دل میں ڈالی ہوئی ہے. اس رحمت کی وجہ سے میں اس کو بوسہ دیتا ہوں، تو تیرے دل میں نہیں ڈالی اللہ نے، وہ تیرا نصیب ہے. یہ حدیث پاک ہے. چوسی تم نے زبان محمد کی خو، مصطفیٰ کے چمن تم شامل پنج تم ہو سری شہادت کے بس تاجور. کہا تھا نا میں نے سری شہادت. یہ دیکھیں الفاظ آ گئے. امام حسین کی شہادت کون سی؟ یاد رکھنا، جہری شہادت. امام حسن کی شہادت کون سی؟ سری شہادت. یاد رکھنا. تم ہو سری شہادت کے بس تاجور، مونی سے خستا تن تم پھیلا. اے امام حسن تم پھیلا شام پنج جد غوث الورا ہو تم ہی شاہدی. جد غوث الورا کا کیا معنی ہوا؟ ہم جن کے سلسلے میں قادری بنے ہوئے ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے. کون؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث العظم محبوب سبحانی. ان کے جد کون ہے؟ امام حسن، یعنی دادا. غوث اعظم کا شجرہ کہاں جا کے پہنچ رہا ہے؟ امام حسن پر، والد کی طرف سے. اور غوث اعظم کا شجرہ اپنی ماں، اپنی والدہ کی طرف سے کہاں جا کے پہنچ رہا ہے؟ امام حسین پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک حسنی حسینی، الحسنی والحسینی. جد غوث الورا ہو تم ہی شاہدی، اور معجز سخن تم پہلا. اے شامل پنج علمی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرض. علمی قادری اور کہتے ہیں سب. کون؟ علمی قادری. یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ جنہوں نے یہ لکھا اور ہم پڑھ رہے ہیں. ثواب ہم حاصل کر رہے ہیں نا، وہ بھی حاصل کریں گے اور ہم بھی حاصل کر رہے ہیں. علمی قادری اور کہتے ہیں سب با ادب یہ سخن تم پہلا. اے امام حسن تم شامل پنج تن تم. امین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے
غلام حزیں تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے جو دو سخا آپ کے آمین اللہم یا رب العالمین۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں کل کی رات انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو معصوم فرزندوں کا ذکر ہوگا اور ان کی شہادت کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات حاضری کی توفیق عطا امین۔ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ان کے لیے دعا ہوگی۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسر قادری کے بھتیجے کی صحت کی دعا، عاطف قادری کے والدین کے لیے صحت کی دعا، ہاشم قادری کے گھر والوں کے صحت کی دعا، مجھ گناہگار کے صحت کی دعا، شاہد کی بہن اسپتال میں ان کے لیے دعا، اور یاسین قادری کے بیٹے کی صحت کے لیے دعا، اسکول کے اسٹاف کے لیے صحت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب بیماروں کو شفا عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی وعلی آلہ۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، مجھ گناہگار سمیت تمام خواتین اور تمام حضرات جو دور دور سے ان قدیمی مجالس میں شرکت کے لیے تیری دیوی توفیق سے اللہ حاضر ہو جاتے ہیں، ان کی حاضری قبول فرما، بچوں بڑوں سب کی حاضری قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے تلاوت قرآن پاک، درود شریف، قرآن، حدیث، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، اور سید الشہداء امام حسین اور ان کے تمام رفقا اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، عزیز و اقارب پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا، آمین۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا دے، موذی بیماریوں اور وباؤں کو دور کر، بے اولاد کو تندرست نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ان مجالس اور محافل کے صدقے میں یا اللہ ہر بچی کے گھر کو آباد کر، نیک رشتے عطا کر، بچوں اور بچیوں کو نیک رشتے عطا کر، آمین۔ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر، صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب بحق لا